کیا کہیں گے جاوید اقبال صاحب؟ منیر سے دیکھو، جس تیزی کے ساتھ خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور آج سے 1.5 سال پہلے جب فال آف کابل ہوا تھا تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ اس وقت ریجنل ورلڈ آرڈر کریٹ ہوگا، اور یہی چائنا چاہتا تھا۔ چائنا نے پہلے رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک کیے، اور جس تیزی کے ساتھ اس نے سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ ڈیولپ کیے ہیں، اس سے ایک بات کلیئر ہوئی کہ اب معاملات خطے میں ہی طے ہوں گے، اور اسی کی نتیجے میں آپ نے دیکھا یمن وار بھی ختم ہو گئی، سیرین وار بھی ختم ہو گئی، اور ایران سعودی ریلیشن شپ بھی اتنی تیزی کے ساتھ ہوئے۔ اس کی مین وجہ تھی کہ چائنا ایران میں $460 ارب کی انویسٹمنٹ پلان کر چکا ہے آلریڈی، اور دوسری طرف سعودیہ پاکستان میں 12 سے 14 ارب کی ایک ریفائنری پلان کرنی ہے، جس کو 4-5 سال سے آگے پیچھے کیا جا رہا ہے، جو اب ہونے کے چانسز ہیں۔ اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات اتنے اچھے ماضی میں نہیں رہے، کیونکہ جب افغانستان کے ساتھ جب رشین وار کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک سرٹن گروپس کو سپورٹ کر رہے تھے، اور دوسری طرف مسعود شاہ گروپ کو ایران سپورٹ کر رہا تھا، جس میں اس کے بعد BLA بھی آ گئی، جس کو یہ سپورٹ کر رہے تھے۔ ہم یہ سمجھتے تھے جند اللہ بھی آئی، جند العدل بھی آئی، تو یہ چیزیں خطے میں ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے تھے، بٹ تھینکس ٹو سعودی عربیہ اس کی انوالومنٹ کے بعد معاملات سپیڈ اپ ہو گئے۔ اب اس کے 2 فائدے ہونے ہیں۔ اچھا، ایک چیز آپ نے دیکھی کہ ریجن میں جو گفتگو ہو رہی ہے کہ ڈالر کی جو مت ہے اس کی اسٹرینتھ کو توڑا جائے اور لوکل کرنسی میں کاروبار کیے جانے چاہیے، اور ایران جس طرح پابندیوں کے ساتھ زندہ رہا، اور اس نے بارٹر کے سسٹم کے تحت اور لوکل کرنسی کے ساتھ جو اس نے بزنسز کیے چائنا کے ساتھ اور چھوٹی اسٹیٹس کے ساتھ، اب ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ جو ڈالر کی گرپ ہے اس ریجن سے کمزور ہوگی، ایک، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آلریڈی ہمارا بارڈر اتنا بڑا ہے کہ ادھر لوکل بارڈر کے ارد گرد آلریڈی ہمارے چھوٹے بزنسز چل رہے ہیں۔ اچھا، میں نے اس ایریا میں خود دیکھا ہے۔ اب یہ کہ وہ آفیشیل شکل اختیار کر جائیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایران کو 28 کروڑ عوام کی مارکیٹ ملے گی، اور چائنا جو اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے اس کو ایکسپینشن کا پورا ٹائم مل جائے گا۔ افغانستان، چائنا، پاکستان، رشیا، یہ سارے ایک نیکسس بنے گا جو دنیا کی کسی طاقت کے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہے، اکنامیکلی بھی اور ملٹری۔ جاوید صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایک جانب تو کہتے ہیں کہ فوج مخالف ہمارے سٹیٹمنٹس نہیں ہیں، پہلے اس طرح کے بیانات، اور آپ نے بھی وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ سنی ہے کہ عمران خان کی تقاریر میں یہ عنصر پایا جاتا ہے کہ وہ فوج مخالف بیانات بنا رہے تھے یا اپنے کارکنان کے دماغوں میں یہ بات ڈال رہے تھے، لیکن آج کا جو انٹرویو جس پر میں بات کر رہی ہوں اس میں انہوں نے ایک بار پھر سے افواج پاکستان پر اپنے قتل میں جو ملوث سازش کا جو پروپیگنڈا تھا اس میں ان کو نامزد کیا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھو منیر سے، بنیادی طور پہ عمران خان پچھلے 1 سال سے جو بیانیہ بنا رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، اور اس چیز کو انہوں نے عملی طور پہ عوام کو یاد کرا دی ہے کہ پاکستان کی تمام سیاست، ہر چیز ادارے کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہی کنٹرول کرتی ہے، وہی چلاتی ہے، اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے جب عوام 9 تاریخ کو نکلے، اشتعال پسندی ہوئی، اور ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی PTI کے کچھ ورکر بھی تھے اور اس میں کچھ شرپسند عناصر بھی تھے، تو 9 مئی والا واقعہ ہوا۔ بدقسمتی ہماری ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور باقی جو آپ نے پرائم منسٹر کی بات کی، پرائم منسٹر تو ویسے ہی شو شاہ کے لیے ہیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان چیزوں سے، وہ صرف سوٹ ٹائی پہن کے سیریمنیز اٹینڈ کر سکتے ہیں، پالیسی میکنگ سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ادارے کیوں ڈسکس ہو رہے ہیں، کوشچن سب سے بڑا یہ ہے۔ کوشچن یہ ہے کہ سیاسی فیصلے سیاسی میدانوں میں کیوں نہیں ہو رہے؟ کیا اس ملک میں آئین نہیں ہے؟ کیا اس ملک میں قانون نہیں ہے؟ کیا اس ملک میں حکومت نہیں ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ فیصلے نہیں کر رہے، کچھ اداروں کو ٹارگٹ کر کے کر رہے ہیں، اور کچھ اداروں کے بوجھ تلے دب کے چل رہے ہیں۔ اس بوجھ کو جب عمران خان کو کہا گیا کہ بیساکھیوں کے ذریعے تم حکومت میں آئے اور چلا رہے ہو، تو جب آپ نے دیکھا کہ بیڈ گورننس اور اپوائنٹمنٹس کی وجہ سے معاملات ہوئے، تو وہ بوجھ بھی نہیں اٹھا سکے اس حکومت کا۔
تو آپ بھی اپنا بوجھ سیاسی عوام پر ڈالیں, ان کو اٹھانے دیں, ان سے مفروری مت حاصل کریں, اداروں کو اتنا مت کریں کہ پوری دنیا میں ہمارا تماشا لگے. 9 تاریخ والا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے کوئی شعور والا پاکستانی اس کو کنڈیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا, مگر اس کی کیوں ہم اتنی تشہیر کر رہے ہیں؟ کیا جاوید صاحب, آج امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی جانب سے بھی ان کی رہائی کا خیر مقدم کیا گیا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم امید کرتے ہیں کہ محمود و ایاز تمام ایک ہی صف میں ہوں. جس نے گوادر کے لوگوں کے لیے پانی کی بات کی اسی کو زندان میں ڈال دیا گیا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کب تک ان کو رہا کر دیا جائے گا, آلدو کہ آرڈر دے دیا گیا ہے؟ اچھا منیزہ, یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے. اس کے 2-3 پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ گوادر کے لوگوں کے مسائل جس کی طرف انہوں نے ذکر کیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا, اور ادھر کے وسائل کو لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے استعمال کرنے کی بات کی, جس کے ہم نے بہت دفعہ ذکر کیا. مگر اس سے بھی بڑھ کے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ریجنل ڈیولپمنٹ اور انٹرنیشنل فورسز کی انوالومنٹ. گوادر کی امپورٹنس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, اور سب کو پتہ ہے کہ گوادر اس وقت پاکستان, چائنا, ایران اور رشیا اور سعودیہ کے ساتھ پاکستان کس قسم کے ریلیشن کے ساتھ چل رہا ہے, اور اس میں جو تیسری فورس امریکہ ہے اس کی انوالومنٹ کہیں نہ کہیں موجود ہے. دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ جنہوں نے ان کو اریسٹ کیا تھا اور رکھا ہوا تھا, میں بڑے باوثوق ذرائع سے بات کر رہا ہوں, کہ اس کے پیچھے کہانی کچھ اور بھی تھی. بنیادی طور پہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنلی ہمارے اس پیس آرڈر کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں اور گوادر کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں ان لوگوں کو نہیں کھیلنا چاہیے. جہاں تک ادھر کے لوگوں کے مسائل کا تعلق ہے, میں اس چیز کے حق میں ہوں, ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے. جتنی گوادر کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ادھر سے ریسورسز آ رہے ہیں, ادھر کا جو فشری کا ڈپارٹمنٹ ہے, جو ادھر کے لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ ہونا چاہیے.